بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود کی 7 فصلیں تھیں، ان میں سے 5 فصل مکمل ہو چکی۔ انشاءاللہ 6ٹھی فصل بھی اگلے درس میں کوشش کریں گے کہ مکمل کریں۔ تو 6ٹھی فصل جو ہے وہ محاربہ کے بارے میں تھی۔ محاربہ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بندہ اس طریقے سے اسلحہ وغیرہ لے کے گھومتا پھرتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے ڈرے، پھر کبھی کبھی ڈرانے کے ساتھ وہ جو ہے جناب قافلوں پر، کاروانوں پر حملہ کر کے ان سے مال بھی لوٹتا ہے، کبھی نہیں لوٹتا۔ پھر لوٹنے کی صورت میں کبھی وہ مزاحمت کرتے ہیں تو کسی کا ہاتھ سامنے والے کا کٹ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کسی کا صرف مال لے جاتا ہے، تو اس کی مختلف سزائیں بتائی گئی۔ ایک یہ کہ اسے قتل کیا جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کو جناب پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، تیسرا یہ کہ اس کو جلایا جائے گا، پھر یہ کہ اگر کسی کا ہاتھ اس نے کاٹا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس سے مال لیا جائے گا، پھر تعزیر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام سزائیں کسی ایک روایت میں موجود نہیں ہیں۔ مختلف روایتوں کو جب تلفیق کریں گے، یعنی جب ان کے بنائیں گے، کوئی سزا کسی روایت سے لیں گے، کوئی کسی سے لیں گے۔ جیسے آپ سالن بناتے ہیں، پیاز لیتے ہیں، ٹماٹر لیتے ہیں، نمک، مرچ، مسالہ، پھر گوشت، اور یہ پھر آگ پہ پکتا ہے، اس کے بعد جا کے سالن تیار ہوتا ہے۔ تو سالن کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ چند چیزوں کے مجموعے کو سالن کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے محارب کی جو یہ سزائیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مختلف روایات سے ہم نے لی ہیں۔ اب چونکہ روایات مختلف ہیں، اس لیے جو ہے کیا ہے، اس میں شیخ طوسی صاحب کے نظریے بھی مختلف ہو گئے ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر محارب توبہ کر لے کہ بھائی میں نے توبہ کی، یہ جو میں نے کام کیا، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، کہتے ہیں توبہ کب کی؟ پکڑ سے پہلے، یعنی اسے حاکم نے، پولیس نے پکڑ لیا، اس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لی ہے، پھر تو اس سے حد جو ہے کیا ساکت ہو جائے گی۔ یعنی اگر اس کو قتل کرنا تھا تو وہ قتل ساکت ہو جائے گا، اس کو اگر جلانا تھا تو برحال جو بھی حد اس کی معین ہے وہ جناب وہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ جو حقوق الناس اس پر ہے، اس نے کسی کا مال لے لیا ہے، یہ وہ، تو ہم کہیں گے بھائی توبہ کی ہے تو تمہیں حد جاری نہیں کریں گے، لیکن حقوق الناس تم جو ہے کہ وہ واپس کرو۔ لیکن اگر اس کو پکڑ لیا، حاکم شرع نے جناب اس کی سزا بھی مقرر کر دی، اب توبہ کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کو بات کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم اس کو قصاص کی وجہ سے زخمی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس کو لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر لٹکانے والے حکم کو ہم انتخاب بھی کرتے ہیں تو اس کو ہم لٹکائیں گے۔ پھر بعض تو کہتے ہیں زندہ کو لٹکائیں تاکہ اس کی سانس وہاں نکلے، بعض کہتے ہیں نہیں، اس کو قتل پہلے کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو لٹکائیں گے، اور اس کو پھر جو ہے کیا ہے جناب 3 دن سے زیادہ وہاں لٹکا کے نہیں رکھیں گے، 3 دن کے بعد ہم اس کو اتار دیں گے۔ تو اب آذان بھی شروع ہو گئی ہے، اب برحال اس درس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، اگر آذان کی آواز ڈسٹرب کرے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ہماری گفتگو اب ذالک کا اشارہ پلٹے روایات کے مختلف ہونے کی طرف۔ اختلف کلام شیخ، مختلف ہو گیا ہے شیخ طوسی کا کلام رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، ایزن بھی، یعنی جیسے روایات مختلف ایسے ان کے نظریہ بھی مختلف۔ ففی النہایت، کتاب النہایہ میں ذکر، شیخ طوسی نے بیان کیا ہے کیا؟ قریباً مما ذکر ہونا، یہ لمعہ میں جو فتویٰ ذکر کی کل، ٹھیک ہے، اس کے قریب انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ فی الخلاف، اور کتاب خلاف میں اسقط القطع، کہا کہ اس کا ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹیں گے، اللہ تقدیر قتل ہی،
بھائی جب قتل ہو رہا تو بیچارے کا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ وَأَخْذِهِ الْمَالَ، البتہ اسے مال لے لیں گے. وَلَمْ يَذْكُرْ حُکْمَ مَا لَوْ جَرَحَ، اور شیخ توسی نے ذکر نہیں کیا ہے کتاب خلاف میں کہ اگر محارب نے کسی کو زخمی کیا تھا تو اس کا کیا حکم ہے. وَلَكِنْ يُمْكِنْ اسْتِفَادَةُ حُکْمِهِ مِنْ خارج، لیکن ممکن ہے کہ ہم اس جرح کا حکم جو کہ ہے خارج سے استفادہ کریں، یعنی روایت کو چھوڑ کر اور قواعد فقہیہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں. کیسے؟ فَإِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا، یہ خارج والا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص عمدن کسی کو زخمی کرتا ہے یقتص منہ، اس جارح سے قصاص کیا جائے گا مطلقہ، چاہے محارب ہو چاہے غیر محارب ہو. تو جب غیر محارب سے بھی قصاص کیا جائے گا فالمحارب اولا، پھر محارب سے تو بطریق اولا قصاص کیا جائے گا. ومجرد المحاربہ، اور اگر اس نے صرف لوگوں کو ڈرایا ہے یجوز النفیہ، یہ جو کیا ہے جائز قرار دیتا ہے کہ آپ اس کو شہر سے نکال دیں. وَحَاصِلَةٌ مَعَهُ، کہتے ہیں یہ شہر سے نکالنا زخمی والی صورت میں بھی حاصل، یعنی پہلے اس نے جیسے زخمی کیسے اس کو زخمی کریں پھر دھکا دے کے شہر سے نکال دیں. لیکن فی ہے، لیکن یہ جو کہا کہ اس حکم کا ہم خارج سے استفادہ کریں گے، ان القصاص حینئذ لیس حدا، یہ جو آپ محارب کو قصاص کر رہے ہیں یہ وہ حد نہیں ہے جو محاربہ کی وجہ سے ہوگی. تو پھر فلا وجہ لادخالہ، پھر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ قصاص کو داخل کر رہے ہیں فی باب ہی، حدود کے باب میں. وَلَوْ لُوحِظَ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، اگر ملاحظہ کیا جائے تمام ان سزاؤں کا جو واجب ہیں جناب محارب پر، مثلا قتل کریں گے وہ، لکیل ما اخذہ المال، تو کہا جائے گا خوب کہ پہلے تو ہم اس محارب سے جو کہا ہے جناب مال لے لیں گے کیونکہ اس نے دوسرے کا مال لیا ہے. انہ یؤخذ منہ عینہ، انہ شان یہ ہے یؤخذ منہ، محارب سے لیا جائے گا عین مال، یعنی جیسا لیا ہے جو لیا وہی لیا جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو مثلہ، اگر وہ مال مثلی ہے تو اس کا مثل لیا جائے گا. او قیمت ہو، یا اگر وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت لی جائے گی. مضافن الی ما یجب علیہ، جیسے مال دینے کے علاوہ اور وہ چیز جو اس محارب پر واجب ہے وہ تو سب اس پر لاگو ہوگی، قتل ہے جرح ہے جو بھی ہے. وہ خروج عن الفرض، فرماتے ہیں یہ اخذ مال والی باتیں کرنا بھی یہ ہمارے فرض سے جو ہے کیا وہ خارج ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس نے جرم کیا تو اس کی سزا کیا دینی چاہیے. او قصور فی الاستیفاء، یا گویا کہ ایک قسم کی کوتاہی ہے کہ اس سے کیا کیا جو ہے کیا وہ لیا جائے گا. تقسیم مع ذالک، کہ یہ جو شیخ توسی کی تقسیم بندی ہے مع ذالک، اس بات کے ساتھ کہ ہم نے خلاف فرض بھی سوچ لیا، اس میں قصاص کو بھی لے آئے. تجاوز لما یوجد فی روایت، بھائی روایات میں اتنی تفصیل تو نہیں ہے کہ جتنی شیخ توسی نے فرمائی ہے. ولیس بحاصر للاقسام، اور جبکہ شیخ توسی کی جو تفصیل ہے یہ بھی تمام اقسام کو تو گھیرے ہوئی نہیں ہے. کیوں؟ فإن منها، بالتحقیق ان اقسام میں سے ان یجمع بین الامور کلہا، کبھی کبھی محارب یہ تمام جرم کر لیتا ہے. وَيَقْتُلُ، قتل بھی کرتا ہے ایک بندے کو. وَيَجْرَحُ آخر، دوسرے کو زخمی کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الْمَالَ مثلا، اور تیسرے سے مال لے لیتا ہے. وَحُكْمُهُ مُضَافٌ إِلَى مَا سَبَقَ، اس جمع والی صورت میں محارب کا حکم، ٹھیک ہے، اضافہ برآن کے جو چیز گزر گئی، ٹھیک ہے، وہ کیا چیز گزر گئی جناب، کہ اسے مال تو لیا جائے گا، عین ہو یا قیمت ہو. ان یقتص منہ للجرح، کہ بھائی قصاص کیا جائے گا محارب کو اس زخم کی وجہ سے قتل کرنے سے پہلے. ولو کان فی الید او الرجل، اور اگر
وہ اس نے دوسرے بندے کو زخمی کیا تھا، ہاتھ اس کا یا اس کی ٹانگ، تو فقبل القطع، تو یہ بھی قطع سے پہلے کریں گے. یعنی کیا؟ تو جناب وہ ایک تو قطع یہ تھا کہ اس کا ہاتھ پاؤں کاٹو نا، کہتے اس سے پہلے بھی یہ ہم اس سے قصاص کر لیں گے. ومنہا، اور جناب جو کہ ان اقسام میں سے، مالو اخذ المال وجرہ، مال بھی لیا قافلے والوں سے اور کسی کو زخمی بھی کیا، ایک یہ بھی قسم ہے. ومنہا، اور اس اقسام میں سے ایک یہ بھی قسم ہے، مالو قتل وجرہ ولم یاخذ المال، اس نے کسی کو قتل بھی کیا زخمی بھی کیا لیکن مال نہیں لیا. وحکمہما، ان دونوں کا حکم، قتل اور جرح کا، الاقتصاص للجرح والقطع فی الاولی، جرح کی وجہ سے اس کو قصاص کریں گے اور اس کا ہاتھ پاؤں کاٹیں گے پہلی وجہ سے کیونکہ اس میں اس نے کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹا تھا. والقتل فی الثانیہ، اور دوسری صورت میں جو لو قتل و جرح تھا اس میں اس کو قتل کیا جائے گا. ولو تاب المحارب، اگر محارب نے توبہ کر لی، قبل القدرت علیہ، ابھی اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، میں گرفتاری کا ترجمہ کرتا ہوں، سقط الحد من القتل والقطع، تو محاربت کی وجہ سے جو قتل تھا، محاربہ کی وجہ سے جو اس کا ہاتھ پاؤں کاٹنا تھا وہ ختم ہو جائے گا. والنفی، اور اسی طریقے سے اس کو شہر سے نکالنے والی بات بھی ختم ہو جائے گی. دون حق الآدمی، لیکن اگر کسی انسان کا اس پر حق ہے، ٹھیک ہے، کون سا؟ فرماتے ہیں من القصاص فی النفس، اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس قصاص کی وجہ سے قتل ہو سکتا ہے، حد کی وجہ سے نہیں. اور اگر کسی کو زخمی کیا ہے تو اس کو زخمی کیا جائے گا. والمال، اور اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس سے مال لیا جائے گا. وَتَوْبَتُهُ بَعْدَ ظاہراً ظفر، اچھا اگر یہ پکڑا گیا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ توبہ کرتا ہے، اب اس توبہ کا کیا حکم ہے؟ اے ظفر الحاکم بہی، یعنی حاکم نے اس پر کنٹرول کر لیا تھا تو لا اثر لہا، اس توبہ کا کوئی اثر نہیں ہے. کس بات میں؟ پھر اسقاط حد اور غرم لمال، کہ حد بھی ساکت نہیں ہوگی، اور اگر اس نے کسی کا مال لیا ہے تو وہ مال بھی اس کو جو ہے کیا وہ ادا کرنا پڑے گا. اور قصاص، اگر کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹا ہے تو اس پر قصاص بھی ہوگا. پھر نفس، نفس یعنی خود کسی کی جان لی ہے، اور طرف یا کسی کے کسی اعضاء میں سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اور جرح یا کسی کو زخمی کیا ہے. بل یستوفا من ہو، بلکہ حاصل کیا جائے گا محارب سے جمیع ما تقرر، تمام وہ باتیں جو محارب کے لیے ثابت ہو گئی تھیں. وصلبہ علی تقدیر اختیار ہی، اور اس کو لٹکایا بھی جائے گا اگر ہم اس سلب والی بات کو اختیار کریں. او وجود مرتبت ہی، یا ایسا ہے کہ جناب جو ہے کیا ہے ہم اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا ہے سیٹنگ کریں گے. مثلا پہلے اس کو ماریں گے پھر لٹکائیں گے. فی حالت کون حیا اور مقتولا، اس حالت میں کہ وہ زندہ ہے، اگر پہلے ہم نے قتل نہیں کیا، اس کا قصاص وغیرہ کیا یا قتل کیا. علی اختلاف القولین، اس میں دو قول میں اختلاف تھا. فعلی الاول، پہلے قول کے مطابق اس کو زندہ کو لٹکاؤ، اگر اس قول کو ہم مان لیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ الاول، پہلی بات ہے، یعنی اس کو زندہ ہی لٹکا دیں گے. وہ الثانی، الثانی، لیکن دوسرے قول میں یہ تھا کہ مر جائے تو بھی لٹکائیں گے، تو پھر اس کو ہم پہلے قتل کریں گے اور پھر مردہ کو ہم لٹکا دیں گے. ولا یترک، اس محارب کو ترک نہیں کیا جائے گا، علی خشبت ہی حیا و میتا، اس لکڑی پر، ٹھیک ہے، جس پر اس کو پھانسی دی گئی ہے، زندہ کو پھانسی دی گئی تھی یا مردہ کو. او بالتفریق، تفریق کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس کو زندہ لٹکایا اور پھر جو ہے کیا وہ مر گیا جناب 3 دن میں. ازید من 3 ایام، ازید لا یترک، اس کو 3 دن سے زیادہ وہاں ہم لٹکا کے نہیں رکھیں گے. من حین صلبہ، جس دن سے اس کو لٹکایا تھا. ولو ملفقتن، ولو ملفقتن، اگر کہ ان 3 دن کو آپ تلفیق کریں،
یعنی صبح کو نہیں لٹکایا تھا، دوپہر کو لٹکایا تھا، تو آج دوپہر سے کل دوپہر تک ایک دن ہوگا، حالانکہ کچھ حصہ آج کا کچھ حصہ کل کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تلفیق والا سلسلہ بھی جو ہے کیا وہ ہم کر سکتے ہیں۔ وظاہر ان اللیالی غیر معتبرۃ، کہتے ہیں ظاہراً یہ راتیں جو اس کے لٹکانے میں معتبر نہیں ہیں، البتہ نعم جی ہاں، تدخل اللیلتان المتوسطان، بیچ والی دو راتیں تو یقیناً داخل ہو جائیں گی اس لٹکانے میں، تبعا للایام، ایام کی پیروی کرتے ہوئے، جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے، لتوقف، ہاں اس لیے کہ 3 دن متوقف ہیں 2 راتوں پر، اگر 2 راتیں نکال دیں تو 3 دن حاصل نہیں کر سکتے۔ فلو صلب اول نہار، اگر مثلا ہفتے کے صبح کو اس کو لٹکا گیا تو وجب انزال عشیت سال، تو اس کو پیر کے دن عشاء والے ٹائم پہ اتارنا ہوگا، نتیجے میں یہ 2 راتیں رہا اوپر، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات، ما احتمال اعتبار ثلاث لیال، احتمال ہے کہ 3 رات تک ہم اس کو لٹکائے رکھیں دنوں کے ساتھ، کیوں؟ بنا ان علی دخولہا، بنا رکھتے ہوئے کہ یہ 3 راتیں بھی داخل ہیں فی مفہومہا، ان ایام کے مفہوم میں۔ تو ابھی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس کو جب ہم نے اتارا ہے اس فارسی والے پھندے سے تو اس کے کیا احکام ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔